میں ہوں آرجے ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ آج پھر میں ایک اور کہانی لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو بے شمار کہانیاں اس معاشرے میں بنتی ہیں اور دم توڑ جاتی ہیں، مگر پھر بھی اپنا آپ دہراتی رہتی ہیں، چہرے بدل بدل کر سامنے آتی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ رضوان ظہیر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یار ظہیر، مرزا کی کوئی خیر خبر؟ ظہیر اپنے کام میں مصروف تھا، اس بات پر چونک کر رضوان کی طرف دیکھنے لگا اور حیرت سے بولا، نہ کر یار۔ کیا نہ کر؟ میرا مطلب ہے تیرا بھی رابطہ نہیں ہوا؟ میں تو سمجھ رہا تھا تیرے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ رضوان نے جواب دیا، آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں میرے سے کوئی رابطہ نہیں اور موبائل بھی بند ہی رہتا ہے۔ ظہیر نے رضوان کی بات سنی اور کام چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگ گیا۔ رضوان نے اسی دوران پھر سے مرزا کا نمبر ملایا، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ تو اونچی آواز میں خود کلامی کرتے ہوئے بولا، مرزا یار تو کہاں ہے؟ رضوان، تو مرزا کے گھر جا کے پتہ کر اس کا۔ ظہیر نے رضوان سے کہا۔ رضوان نے ظہیر کو گھورا اور کہنے لگا، میں آج اس کے ہی گھر گیا تھا مگر وہ گھر والوں کے بھی رابطے میں نہیں ہے۔ اس کی والدہ بہت رو رہی تھی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ ظہیر فوراً سے بولا، وہ ایک کہیں مرزا کی رام کہانی اس کے گھر والوں کو تو نہیں بتا آیا؟ ہاں، اس کی والدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے بتا آیا ہوں۔ کیا تو تو نے غلط ہے، لیکن ایک لحاظ سے ٹھیک کیا۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اس کی والدہ کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ آ جائے گا واپس۔ ظہیر پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ویسے رضوان، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ مرزا نے کورٹ میرج کر لی ہوگی، اسی لیے غائب ہے۔ اور ویسے بھی تجھے یاد ہے آخری ملاقات میں وہ کتنا خوش تھا؟ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، رضوان نے جواب دیا اور بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مرزا تو بڑی چیز ہے بیٹا، واپس آ پھر تجھے پوچھوں گا۔ اس بات پہ دونوں نے کہکا مارا اور ہنسنے لگے۔ ظہیر نے ہنستے ہنستے کہا، رضوان شاہ، میں حیران ہوں کہ مرزا نے کس طرح سے اس لڑکی کو شادی کے لیے منایا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تو سید اور غیر سید کی شادی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ رضوان نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، ظہیر عباس صاحب، آج کل لوگوں کے دماغ محبت کے فطور نے خراب کر دیے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تو میری بات پوچھے تو میں آج بھی سید اور غیر سید کی شادی کا قائل نہیں ہوں، مگر رضوان، میں مرزا کے ساتھ ہوں۔ یہ تم سب کے بنائے ہوئے رسوم و رواج ہیں، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، جن سے ہمیں نسبت کا دعویٰ ہے انہوں نے بھی تو نکاح کروائے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تم نہ مانو۔ رضوان ظہیر کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، اس لیے بغیر الجھے یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، مرزا ہمارا دوست ہے مگر پھر بھی ہے تو غیر سید، اور تم جو بھی دلیل دو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں۔ ظہیر نے اس کو ہنستے ہوئے جواب دیا، شاہ، تو جو مرضی کر لے، میرا یار کامیاب ہو گیا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔
دونوں اس مکالمے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ پھر اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ رضوان اور ظہیر دونوں یہ سوچ کے مطمئن تھے کہ مرزا نے کورٹ میرج کر لی ہے، وہ کہیں چھپا ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد باہر آ جائے گا۔ مگر 1.5 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب مرزا کی کوئی خبر نہ آئی تو رضوان نے ظہیر کو ساتھ لیا اور مرزا کے گھر پہنچ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد مرزا کے گھر کا دروازہ اس کے چھوٹے بھائی ماجد نے کھولا۔ حال احوال کے بعد رضوان نے پوچھا، مرزا آ گیا واپس؟ ہاں، کوئی 5 دن ہوئے ہیں بھائی جان کو آئے۔ کہاں گیا تھا؟ کچھ بتایا اس نے؟ مجھے نہیں بتایا، شاید ابو کو بتایا ہو۔ کہاں ہے؟ بلاؤ ذرا اسے۔ رضوان بھائی آپ اندر آ جائیں، وہ لان میں بیٹھے ہیں۔ ظہیر رضوان کے پیچھے پیچھے مرزا کے گھر میں واقع وسیع لان میں پہنچ گیا، جہاں مرزا ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے ہوئے بے خبر بیٹھا تھا۔ مرزا کو دیکھتے ہی ظہیر چونک کر بولا، مرزا، یہ تیری حالت کو کیا ہوا؟ مرزا نے دونوں کو دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں مرزا کو گلے ملے، مگر مرزا کے انداز میں گرم جوشی نہ تھی اور کافی الجھا سا لگ رہا تھا۔ مرزا، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ظہیر نے پھر سے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ رضوان تھوڑی دیر مرزا کو گھورتا رہا، پھر اس کے بھائی ماجد کو ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے اسے؟ کچھ نہیں، ہمارے ساتھ تو بالکل ٹھیک تھے، ابھی آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، تم چائے بھیجو، تب تک ہم اس کی خبر لیتے۔ مرزا نے سر کے بال منڈوا دیے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں ناراضگی تھی، جیسے بے شمار سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ رضوان اور ظہیر کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر مرزا کھڑا رہا۔ ظہیر نے مرزا سے کہا، بھائی بیٹھ جا، کچھ نہیں کہتے، مگر مرزا کھڑا رہا۔ رضوان نے مرزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ تب مرزا بولا، آپ بیٹھیں، میں آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ؟ ظہیر نے تعجب سے کہا، تو سے آپ؟ لگتا ہے شادی کر کے آپ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، رضوان نے مذاق انداز میں کہا۔ مگر مرزا خاموش رہا۔ جب رضوان نے بیٹھنے کے لیے زور دیا تو مرزا ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے، اس کو پکڑنے لگے۔ مرزا، یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ رضوان نے کہا، میں بیٹھ گیا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا، مرزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مرزا اٹھ، پاگل نہ بن، کرسی پر بیٹھ۔ شاہ صاحب، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، مرزا نے رضوان سے کہا۔ اس بات کو سنتے ہی ظہیر نے رضوان کی طرف دیکھا۔ رضوان کی آنکھوں میں خوشی اور تعجب کے ملے جلے جذبات تھے، مگر ظہیر اس حرکت سے الجھ چکا تھا۔ لگتا ہے بھابھی نے عزت کرنا سکھا دی ہے، رضوان نے مسکرا کر کہا، اور پھر بولا، چل اتنی عزت کافی ہے، اب ڈرامہ نہ کر اور کرسی پر بیٹھ جا۔ شاہ صاحب، بار بار ایک بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے مرزا؟ ظہیر نے غصے سے کہا اور کھینچ کے ایک تماچا مرزا کے منہ پر دے مارا۔ تجھے نہیں پتا یہ ذات پات صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے،
فضیلت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہم سب برابر ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہے۔ مرزا نے گردن جھکا کر جواب دیا، ظہیر بھائی 2 اور مار لیں مگر میں آپ کے برابر نہیں بیٹھوں گا۔ اب رضوان بھی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ رضوان بھی اب مرزا کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تو مرزا نے فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، شاہ صاحب اوپر بیٹھ جائیں، کیوں مجھے گناہگار کرتے ہیں؟ رضوان اس کی یہ حرکت دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو گیا اور ظہیر سے کہنے لگا، یار اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ظہیر پہلے سے پریشان کھڑا مرزا کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے سر تھام لیا۔ مرزا ایک کھاتے پیتے گھر کا جوان لڑکا تھا جس کا قد کاٹ لمبا، رنگ گندمی، اچھا تعلیم یافتہ اور ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے علاوہ دوستوں میں اس کی ایک عادت بہت مشہور تھی کہ وہ کسی بات کی فکر نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی بات الجھ جاتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیا کرتا تھا، یار مٹی پاؤ تے آگ لاؤ۔ مگر یہ مرزا وہ مرزا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ وہ مرزا نہیں تھا جو رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ آج تو خود یہ سب کی طرح سے رسم ادا کرنے میں مصروف تھا۔ رضوان اور ظہیر اب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ظہیر یہ شادی کر کے نہیں آیا، معاملہ بگڑ گیا۔ پھر یہ تھا کہاں اور اسے ہوا کیا ہے؟ ظہیر نے کہا، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر مرزا پر پڑی، جو مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ظہیر کو پھر سے غصہ آ گیا اور اس نے دوبارہ سے مرزا کو کھینچ کر تماچا مارا اور بولا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں مٹی ڈال رہا ہوں، تم آگ لگا دینا۔ مرزا تو آج میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، یہ پاگل پن بند کر دے۔ ظہیر بھائی، میں بہت دنوں سے انتظار میں تھا کہ کوئی سید آئے، مجھے دیکھے، میری سنے، تب میں اپنی عقل کے تقاضے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سب کروں جو ڈراموں میں اور فلموں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب ڈرامہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، حقیقت، میری حقیقت، اس دنیا کی حقیقت۔ یہ کہہ کر مرزا نے پھر سے مٹی اٹھانی چاہی تو ظہیر نے ایک بار پھر سے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ اب اگر ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مرزا۔ اس بار تماچے کی شدت اس قدر تھی کہ مرزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا۔ رضوان نے ظہیر کو پکڑ کے پیچھے کیا اور کہنے لگا، کیوں مارتا ہے؟ آرام سے بھی تو سمجھا سکتا ہے۔ ظہیر جذباتی انداز میں بولا، یار رضوان، اس کو ایسی حالت میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تب مرزا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولنے لگا، مالک، مالک دیکھ، یہ دونوں سید ہیں اور میں غیر سید ہوں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ افضل ہیں، لیکن یہ مجھے مارتے ہیں۔ یہ مجھے مار ہی کیوں نہیں دیتے؟ مالک، میں آج کے دن کے انتظار میں تھا کہ کوئی سید سامنے ہو تو اس کو گواہ بنا کر تجھ سے یہ بات پوچھوں، اگر یہی تیرے پیارے تھے تو ہمیں کیوں بنایا؟ اگر یہی افضل ہیں اور یہ سب کچھ ان کے لیے ہے
تو ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ مالک تو ہمیں مار دے، ختم کر دے۔ یہ کہہ کر مرزا کھڑا ہو گیا اور پاگلوں کی طرح اونچا اونچا بولنے لگا، مالک تو میری سنتا کیوں نہیں؟ تو نے صرف سید ہی کیوں نہیں پیدا کر دیے دنیا میں؟ ہم اتنے گھٹیا، بیکار اور بے نسب ہیں تو ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تو مار دے، سب کو ختم کر دے آج یہ ذات پات کا جھگڑا، نہ کوئی غیر سید رہے اور نہ ہی کوئی فضیلت کا جھگڑا کرے۔ ظہیر نے آگے بڑھ کے مرزا کو گلے لگا لیا، مگر مرزا روتا جاتا اور کہتا جاتا، مالک انصاف اور عدل تو برابری کا نام ہے، اور یہ کیسا عدل ہے تیرا؟ یہ کیسا عدل ہے تیرا مالک؟ مرزا کی یہ باتیں سن کر ظہیر کے بھی اب آنسو نکل آئے اور وہ کہنے لگا، مرزا میری جان، نہ کر ایسی باتیں، گولی مار لوگوں کو، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم سب برابر ہیں، نہ کر ایسی باتیں۔ ظہیر، کوئی برابر نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکا ہے، ایک دن تو بھی بدل جائے گا، اس کی طرح تو بھی سید ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے بھی وعدہ کیا تھا، مگر یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مرزا، مجھے لگتا ہے جیسے میرا خدا ناراض ہے مجھ سے، اسی لیے میرا دل تمہاری طرف مائل کر دیا اور مجھے سزا کے طور پہ سید گھرانے سے نکالنا چاہتا ہے، مگر میں نے توبہ کر لی ہے۔ یہ بات کہہ کر مرزا پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا، روتے روتے بولا، ظہیر دیکھ میری حالت بچوں جیسی ہو گئی ہے، میں ایسا نہیں تھا، تو جانتا ہے میں تو مرد تھا، جو مرد روتے نہیں ہیں، میں آج بھی رونا نہیں چاہتا، خدا کی قسم میں نہیں رونا چاہتا، مگر میں بے اختیار ہوں، مجھے اس کی باتیں رلاتی ہیں۔ مرزا کے آنسو بہتے جاتے تھے اور بغیر الجھائے آج بے اختیار بولے جا رہا تھا، مجھ سے محبت گناہ تھی، مجھ سے محبت گناہ تھی اس کے لیے جو اس نے توبہ کر لی۔ کیا مجھے کسی کو چاہنے کا کوئی حق نہیں؟ میری محبت ظہیر گناہ کیوں بن گئی اس کے لیے؟ کیوں اس کو توبہ کرنی پڑی؟ ظہیر، کیا غیر سید کے جذبے گناہ ہوتے ہیں؟ وہ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگ گیا اور پھر اچانک سے بولا، مالک، اگر مجھ سے محبت کرنے والے انسان کو تو پسند نہیں کرتا تو پھر تو بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، پھر تو بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، تو کیا 70 ماؤں جیسی محبت بھی صرف سیدوں کے لیے رہ گئی ہے؟ ظہیر، یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ ظہیر، کیا ماؤں کی محبت میں فرق آ گیا ہے؟ کیا خدا کی محبت میں بھی فرق آ گیا ہے؟ ظہیر نے کہا، نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا مت سوچ۔ تو پھر اس نے کیوں توبہ کی ہے؟
کیوں توبہ کی؟ کیوں میری محبت اس کے لیے گناہ ہے؟ مالک مجھے سید کیوں نہیں پیدا کیا تو نے؟ میں کس کے سامنے جا کر اپنا درد سناؤں؟ مالک تو بتا دے میں کس سے فریاد کروں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے ہی یہ ذاتیں بنائی ہے، اب پھر تو ہی بتا میں کس کے سامنے سوال کروں؟ تو نے مجھے سید پیدا کیوں نہیں کیا؟ مالک تو نے مجھے سید پیدا کیوں نہیں کیا؟ اب ایک کام کر دے، بس ایک آخری کام یہ کر دے کہ آج سب کے سب غیر سید ختم کر دے مالک، آج سب غیر سید مار دے، یہ جھگڑا ختم کر دے۔ اسی دوران رضوان نے آگے بڑھ کر مرزا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، مرزا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، مگر تو نہیں مانا۔ ہاں ٹھیک کہتا تھا، اس نے بھی مجھے یہی کہہ کر چھوڑا، مرزا میں سید ہوں اور تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، تم ہمارے لیے نیچ ذات ہو، تم ہمارے لیے مرزا نیچ ذات ہو۔ ظہیر صاحب میں نیچ ذات ہوں، آپ سید ہیں، میرے سے دور رہے، میں تو ایک نیچ ذات ہوں۔ یہ کہہ کر مرزا نے ظہیر کو پیچھے دھکیل دیا اور پھر سے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مالک ہم نیچ ذات والوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ مالک ہم نیچ ذات والوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ ظہیر اور رضوان نے بڑی مشکل سے مرزا کو خاموش کروایا۔ مرزا کا بھائی ماجد کافی دیر سے ایک طرف کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ظہیر اور رضوان رات دیر تک مرزا کے پاس بیٹھے اسے خاموش کرواتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ مرزا ان کی باتیں سنتا، کبھی خاموش ہو جاتا، کبھی آنسو بہاتا۔ آخر میں آنسو صاف کر کے مسکراتے ہوئے بولا، جاؤ اب جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، کل ملتے اور صبح جلدی آ جانا۔ ظہیر اور رضوان کو مرزا کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر کچھ تسلی ہو گئی، وہ دونوں اطمینان سے چلے گئے۔ صبح 9 بجے مرزا کے بھائی ماجد نے رضوان کو کال ملائی۔ رضوان نے کال اٹھائی تو وہ کہنے لگا کہ رضوان بھائی ایمرجنسی ہے، جلدی سے چلے آئیں۔ رضوان نے فوراً سے ظہیر کو لیا اور گاڑی اڑاتا ہوا پہنچ گیا۔ ماجد پہلے سے ہی باہر کھڑا تھا، اس نے آتے ہی ظہیر کے ہاتھ میں ایک رکا تھما دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ مرزا کہاں ہے تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ظہیر نے فوراً سے رکا کھولا جس میں لکھا تھا، مجھ نیچ ذات کی تو خدا بھی نہیں سنتا، اس لیے روز مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی مر جاؤں۔ ایک نیچ ذات کا آخری سلام قبول کریں۔